بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام ہر شخص جو ہے وہ ترکی کی پوری مدد جو بھی ان کو ضرورت ہوگی اس کے لیے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اب عدالتی کارروائی آج جو ہے جی تیسری دفعہ آج یہ عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے اور ہر کارروائی میں کورٹ جو ہے عدالت جو ہے وہ ایک بات واضح کرتی ہے کہ آئین سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ آئین کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد، اور کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس 90 دن کی مدت سے آگے جایا جا سکے۔ یہ بھی واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کرانے کی، اور اس الیکشن کروانے کی یہ جو ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، آئین یہ کہتا ہے ہر پاکستان کے حکومت کا ادارہ ماتحت ہے الیکشن کمیشن کے، اور ان کی مدد کرنے کی آئینی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، جو بھی مدد ان کو ضرورت ہے، یعنی اگر اس کے لیے کوئی بجٹ چاہیے تو اس کے لیے مالی وسائل بھی فراہم کرنے ہیں، اگر سیکیورٹی کے معاملات کے لیے اہلکار چاہیے تو وہ بھی یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے اور عدالت نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ آئینی ذمہ داری نہ پوری کی گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور آرٹیکل 5 کے اندر بالکل واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ تو دوبارہ میں دہرا دوں، آئین میں یہ واضح لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں، آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس الیکشن کو کرانے کے لیے، اس آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو بھی مدد جس حکومتی ادارے سے چاہیے ہوگی وہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے، اور وہ کوئی ہیلا بہانہ اس کے لیے نہیں کر سکتا، اور اگر یہ نہ ہو تو آئین کے اندر سزا بھی واضح طور کے متعین کر دی گئی ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے۔ الیکشن کمیشن کو اور گورنر کو ٹائم دیا گیا تھا پچھلے ہفتے 6 دن کا ٹائم دیا، لیکن انہوں نے آج بھی اپنے تحریری جواب جمع نہیں کرایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب ہے کوئی نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ ہم کام نہیں کریں گے تو یہ آئین کے انحراف ہے، یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے، کڑی ترین سزا ہے اس کے اندر، اس لیے وہ جمع نہیں کرا رہے ہیں۔ لیکن عدالت جو ہے وہ پورا موقع ان کو دے رہی ہے کہ وہ اپنا موقف سامنے رکھیں، اور اس کے لیے کل ان کو پھر یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تحریری جواب جمع کرائیں، اس تحریری جواب کے اوپر اپنی دلائل بھی پیش کریں۔ کورٹ کے اندر یہ بالکل اب 3 چیزیں واضح آ گئی ہیں، یا یہ فیصلہ کرنا ہے گورنر نے، اور وہ بھی بڑی واضح بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں جھوٹ کا پاؤں کوئی نہیں ہوتا۔ تو آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی تو گورنر صاحب نے 2 کام کرنے، صرف 2 کام دیے ہوئے ہیں آئین تحلیل ہونے کے بعد، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ ایک انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، دوسرا انہوں نے ایک نگراں کابینہ بنانی ہے۔ نگراں کابینہ بنا لی اسی آئین کے شق کو استعمال کرتے ہوئے، اور تاریخ دینا جو پہلا کام تھا اس کے اندر وہ ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ وہ اگر نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، وہ خط لکھ کے اس پہ پہلے واضح کر چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں تمام یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیاسی موت ان کو نظر آ رہی ہے، عمران خان کا یہ سیاسی مقابلہ کر نہیں سکتے، اسی لیے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، طاقت اور جبر سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بات کرنے کے اوپر ان کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں۔ یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آئین پاکستان انشاءاللہ تعالی پریویل کرے گا، آخری حرف جو ہے وہ آئین پاکستان کا ہوگا، عدالتیں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، پاکستان کے عوام تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے اب بھاگنا چھوڑ دیں، الیکشن کی تیاری کریں۔ الیکشن میں پھینٹا آپ کو پھر بھی پڑنا ہے، سیاسی طور پہ آپ نے غرق ہونا ہے، لیکن جو کچھ بچا سکتے ہیں اس کے اوپر اپنی ذمہ داری سے اس کے اوپر اپنا ٹائم لگائیں۔ اور ایک دفعہ پھر آخر میں کہوں گا تحریک انصاف کے تمام ورکر، تمام جو امیدوار ہیں حلقوں کے اندر اتریں، الیکشن کیمپین شروع کریں، الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ فواد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
سب سے سینٹر ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم، یہ پہلے عوام سے بھاگ رہی ہے، اب الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے، اور اب آج عدالت سے بھی بھاگ رہی ہے۔ کبھی ایک وکیل آتا ہے کہتا ہے جی میری تیاری نہیں ہے، پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے، پھر تیسرا کہتا ہے جی میں کہیں اور مصروف ہوں۔ پاکستان میں اس وقت پنجاب کے جو 12 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں، ان کے رائٹس، ان کے حقوق اس وقت سلب ہوئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد کے اوپر ہے، اور قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، جس کو پاکستان کے عوام کے نمائندے چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل آف پاکستان ایکسرسائز کریں گے۔ یہ ہمارے آئین کا پریمبل ہے، اور آج پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اور چونکہ آج پنجاب کا کیس ہے، پنجاب میں چوزن ریپرزینٹیٹیو کیا، یہاں پہ وہ لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے، انہیں شاید گھر والے بھی دوسری دفعہ سالن مانگے تو پلیٹ اٹھا کے مارتے ہیں کہ تم لوگ کدھر آ گئے ہو۔ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان کے عوام کو چوزن ریپرزینٹیٹیو کا حق حاصل ہے، اور ان کے ذریعے انہوں نے حکومت کرنی ہے۔ تمام تر آرگومنٹس جو آج دیے گئے ہیں، جس کا جواب جو اسد عمر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، بڑا واضح ہے۔ اسمبلی ٹوٹے گی، 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین کی ایبروگیشن کر رہے ہیں، آئین توڑ رہے ہیں، اور آرٹیکل 6 میں اس کی سزا جو ہے وہ موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں جج صاحب نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی آج، اور جج صاحب نے دوسری پارٹی کو بھی پیشنٹ ہیئرنگ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کے وکیل ایک کے بعد ایک آ کے جوتے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، اور یہی ان کا حال جو ہے وہ انتخابات میں ہے۔ دیکھیں اس طرح سے جو الیکشن کمیشن ہے، اب وہ منشی کہنے کے اوپر مائنڈ کرتے ہیں تو میں اسسٹنٹ کہہ لوں تو برا تو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ جس طریقے سے اس وقت وہ ایکٹ کر رہے ہیں، آج اخباروں کی ہیڈ لائن عجیب و غریب ہے کہ جی جی ایچ کیو نے کہہ دیا ہے ہم فوج وہ نہیں دیں گے، رینجرز نہیں دیں گے، فائنانس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 220 واضح ہے، الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کے تحت ان کو سہولیات نہیں دیتے، آپ آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہوں گے۔ سو وزارت دفاع ہو یا وزارت داخلہ ہو یا پاکستان کے کسی اور ایگزیکٹو اتھارٹی ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کرانے کے عمل کے اوپر رکھنا ڈالے۔ ہم نے آج یہ بات واضح کر دی ہے، اور میں نے تو کہا ہے جج صاحب کو کہ آج رات آپ 12 بجے تک شاید سنیں، اب تو پاکستان میں رواج ہے عدالتیں 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں، تو آپ یہ مقدمہ سنیں، اور جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کل اس مقدمے کو لازماً سن کے اس کو کنکلوڈ ہوگا، اور انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو ملے گا اور پاکستان کے عوام کو۔ ادروائز تو پاکستان میں آئین ایبروگیٹ ہو گیا ہے، ہمیں آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلانی پڑے گی اگر یہ پاکستان پنجاب میں 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا میں ایک امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کر دوں، سیکرٹری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہ کل سنڈے کو رات 10 بجے آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ آئین کی جو ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ 7 دن کا ٹائم چاہیے اسکیجول کے بعد اور پھر 54 دن کا اسکیجول چاہیے، تو کل سنڈے کو رات 10 بجے کے بعد آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اسد عمر کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے لیے ہر ادارہ الیکشن کمیشن کے تابع ہے، آئین 90 روز میں الیکشن کرانے کی ہدایت دیتا ہے۔